ناظرین، چند منٹ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کار مکینک شہنشاہ غزل مہدی حسن کیسے بنا۔ ناظرین، ریڈیو پاکستان کے ایک سابق پروڈیوسر بتاتے ہیں کہ میں ریڈیو پاکستان میں موسیقی کے شعبے سے وابستہ تھا۔ ہر ہفتے نئے فنکاروں کا آڈیشن لینا میرے ذمہ تھا۔ ایک ہفتے جب مجھے کہا گیا میں ایک نئے موسیقار کا آڈیشن لوں اور انہیں بتاؤں کہ وہ کیسا گاتے ہیں، مقررہ وقت پر ایک دبلا پتلا سانولا سا نوجوان میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا، غزل یا ٹھمری یا خیال، آپ جو بھی پسند کریں۔ اس کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ بہرحال پہلے اس نے غالب کی ایک غزل سنائی، پھر آلاپ شروع کیا۔ مجھے اس کی آواز اور موسیقی پر عبور بے حد پسند آیا اور میں نے فوراً اپنے ڈائریکٹر کو بھی اسٹوڈیو میں بلا لیا۔ ان کے سامنے نوجوان نے ایک ٹھمری پیش کی۔ ڈائریکٹر صاحب نے بھی نوجوان موسیقار کو شرف قبولیت بخشا اور اسے ایک منظوم پروگرام کے لیے بک کر لیا۔ یہ تھی ترقی کے زینے پر اس فنکار کے پہلے قدم کی مختصر سی کہانی، جسے دنیا مہدی حسن کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے کلاوند گھرانے سے تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں لونا میں 18 جولائی 1927 کو پیدا ہوئے۔ ناظرین، مہدی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں مہدی حسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے۔ مہدی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو لکھنؤ کی موسیقی کی ممتاز درسگاہ کے فارغ التحصیل بھی تھے اور اسی باعث پنڈت کہلاتے تھے۔ پنڈت غلام قادر کو موسیقی کے علاوہ سنسکرت، ہندی اور اردو پر بھی ماہرانہ عبور حاصل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہاں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث وہ چیچا وطنی چلے گئے، جہاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے سکھر کے ایک ماہر مکینک کشن سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً 300-350 انجن اپنے ہاتھوں سے باندھے۔ مہدی حسن پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے مکینک کا کام تو کر ہی رہے تھے، مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا۔ اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلایا جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی بیاہ اور ایسی ہی دوسرے پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جگانے لگے۔ ان کے پروگراموں میں وہ زیادہ تر طلعت محمود کے گانے سناتے تھے۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب میں جہاں مہدی حسن کی ملاقات ایک ہدایت کار سے ہوئی، ہدایت کار کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہدی حسن نے یہ دعوت قبول کی اور کراچی آ کر 4 نغمات کی ریکارڈنگ کروا دی۔ فلم شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے، مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ مہدی حسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کنواری بیوہ تھی اور یہ اداکارہ شمیم آرا کی اولین فلم تھی۔ سن 1962 میں فلم سسرال میں ایک موسیقار نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔ مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی تو غزل گائیکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا، جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن کے سروں کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو میں خود سنایا تھا۔ انہوں نے بتایا وہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ پر واقع خیابان ہوٹل میں
اپنے شاگرد پرویز مہدی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہدی حسن نے بتایا کہ پرویز مہدی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کے جگ کی فریکوینسی سے مل گئی ہے، جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ مہدی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ مہدی حسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک نے انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ انڈیا نے انہیں سہگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہوکا ایوارڈ عطا کیا۔ کوئٹہ میں ہونے والے ایک غزل کنسرٹ میں مہدی حسن کو سٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا: بے ساختہ پکار اٹھی انجمن تمام، فن آپ پر ہے حضرت مہدی حسن تمام۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا تھا: میں نے تان سین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ طویل علالت کے بعد مہدی حسن کا 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال ہوا، جہاں وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔